بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ان 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم تمام انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص ناحق قتل کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی عظمت کا احساس ختم ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا فطرت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرے گا، اور اس طرح تمام نسل انسانی اس کی مجرمانہ سوچ کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس مجرمانہ سوچ کا رواج عام ہو جائے گا تو تمام انسانیت غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ناحق قتل کا ارادہ وہ چاہے کسی کے بھی خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو اور اسے کسی پر اعتبار نہ ہو، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک امیر انسان اس سرزمین پر نمودار ہوا اور گردش حیات کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود بھی انسان یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ دولت کے ڈھیر پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اللہ کے ولی ہی قدم جمائے کھڑے نظر آئے، ورنہ اکثر و بیشتر تو اس دولت نے انسان کا دماغ ہی خراب کیا اور انسان غرور اور تکبر کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا حقیقی وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ اس غرور اور تکبر سے بھرے انسان کی دراز رسی کو کھینچ کر اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت مشہور کہاوت بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے اس پر جھوٹا بہتان لگایا تو اللہ پاک دوزخ کے پل پر اسے روک دے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا بہتان لگائے جس کے بارے میں اس کو خود بھی معلوم نہ ہو تو اللہ پاک اسے دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے لگائے ہوئے بہتان کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی فتنہ انگیز ہے۔ انسان، چرند پرند اور زیرو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غریب اور بے آسرا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کر دو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کی استطاعت کے مطابق مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی آسان نہیں ہوتی۔ اس کی جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار بن سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ کوئی سی بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد ہی موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔
یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی ریسرچ میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان میں جلدی موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ریسرچ میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل میں مبتلا افراد، خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور صحت کی خرابی کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں موت کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف بیماریوں سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا ڈر یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع ہونے والی ریسرچ میں تحقیق کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ سرچ کیا ہے جو رات بھر میں دماغ کے کنیکشن کو دوبارہ آرگنائزڈ کر کے ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے دماغ بوجھل ہوتا ہے اور طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا دماغی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تکلیفوں، پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔